अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको हम लोरे कैवन्स में लेके आए। आप अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताएं कि इन गार्स में आपको कैसे लगा है। जी नईम साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आपने ये टूर अरेंज करवाया और तकरीबन हम वर्जीनिया से 2.5 घंटे का सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। सिर्फ इसकी तारीख़ी जो अहमियत है और एक गार की जो ज़िंदगी है वो कैसी होती होगी, वहाँ क्या महसूसात होते होंगे, इसको जानने के लिए आज हमने सुबह अपना सफ़र 7 बजे शुरू किया था। हम 9:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं और इसका हमें यहाँ आने का शिद्दत से इंतज़ार था। गार की लाइफ एक बहुत ये ज़िंदगी जब शुरुआत हुई इंसान की ज़िंदगी की, तो लोग शुरू में गारों में रहते थे। किताबों में पढ़ा था कि गारों की भी एक ज़िंदगी होती है, वहाँ लोग रहा करते थे, तो ऐसा लगता था शायद बहुत ख़राब ज़िंदगी होती होगी। लेकिन आज आके तो इतना अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि उसके अंदर तो तमाम गार क्या थी, पूरी एक कॉलोनी होती है, पूरी एक ज़िंदगी से भरपूर जगह होती है, जिसके अंदर पानी का इंतज़ाम भी होता है, जिसके अंदर सांस लेने के लिए भी इंतज़ाम होता है, जहाँ उनके रहन सहन का भी रहने वालों का इंतज़ाम होता है, और चलने फिरने के लिए भी उन्होंने अपना कॉरिडोर बनाया हुआ होता है। उनकी एंट्रेंस भी होती है, उनका एग्ज़िट भी होता है, और यकीनन वो वहाँ पर बाकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसके लिए भी उन्होंने यकीनन इंतज़ाम कर रखा होता है। गार की जो ज़िंदगी है वो नेचर से बहुत करीब लगा। गार के अंदर जब सर्दी होती है तो उसमें हम देखते हैं कि नीचे हमें गर्मी मौसम बेहतर महसूस होता है, और जब गर्मी होती है तो उसमें ठंडक हमें नज़र आती है। इसके अलावा इसकी जो सिग्निफिकेंस है, गार की जो ज़िंदगी की एक हमारे यहाँ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है और हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है। वो इस तरह से है कि हम जब अपना रिलीजन पढ़ते हैं इस्लाम के बारे में, तो हमें पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में आपने क़याम फरमाया। अक्सर आप गार में जाके रुकते थे, तो वो गार भी जब सुनते हैं तो वो गार का तस्वुर आता है और ख़्याल होता है कि शायद गार कैसी जगह होती होगी। तो यकीनन ये बाकी लोगों से एक आइसोलेशन की जगह होती है और बड़ी, लेकिन बहुत पुरसुकून होती है। बाज़ गारें बहुत छोटी होती हैं, बाज़ बड़ी होती हैं, जैसे वो लोगों के लिहाज से वहाँ लोग अपना मस्कन बनाते हैं। हम जिस गार में आए हैं ये काफ़ी लंबी गार है। इसी तरह हम सुनते हैं कि गार सौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया, तो एक एहसास होता है कि गार में के रुकना कैसा होता होगा। तो ये भी आज रियलाइज़ हुआ कि गार में जाके रुकना और देखना और बैठना और वहाँ की ज़िंदगी का हमें पता चलता है। तीसरा, हमारे एक पूरी एक सूरत है कुरान करीम में असहाब कहफ के नाम से, कि जिसको क्रिश्चियनिटी वगैरह में 7 स्लीपर्स, और हमारे यहाँ सूरतुल कहफ यानी गार केव जो है उस पर एक पूरी सूरत नाज़िल हुई। उसमें जो एक ज़माना था जब जालिम बादशाह से निकलकर कुछ अहले ईमान जो थे वो अपना ईमान बचाने के लिए एक गार में उन्होंने पनाह ली, और फिर वहाँ वो एक ज़माने तक सोते रहे। इसका ज़िक्र कुरान करीम ने किया और इसके नाम से उन अहले ईमान की इस्तिक़ामत पर पूरी एक सूरत नाजिल की है। कुछ इसके सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं कि आप एक पुरसुकून लाइफ के लिए, पुरसुकून बेहतरीन सोचने के लिए, गौर व फिक्र के लिए, तदब्बर के लिए, तफक्कुर के लिए आप इन गारों में आ सकते हैं। और गार की लाइफ एक यकीनन भरपूर अच्छी लाइफ है हमारे लिए। तो बहुत ज़्यादा एक इसमें पुरसुकून, इत्मीनान और सुकून का बाइस है। शहरों में तो इतना शोर शराबा है, इतनी आवाज़ें हैं और इतना नॉइज़ पोल्यूशन है, तो उस सब चीज़ों से बच के हम यहाँ अगर बैठें इस तरह के गारों में या देखें तो ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एज़ ए मुस्लिम और एज़ ए पाकिस्तानी और इंसान हम यहाँ पे आते हैं, सिर्फ हमारा पर्पज़ सिर्फ ये गार ही नहीं देखना, हमें यहाँ से क्या सीख कर जाना चाहिए? जी, मैंने इसकी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस अभी आपके सामने अर्ज़ की है, गार सौर, गार हिरा और फिर असहाब कहफ के हवाले से। इसकी एक वो सिग्निफिकेंस हमें जो हम एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न हमें ये देखना चाहिए कि ये जो इन्होंने किस तरह हमारी लर्निंग ये होनी चाहिए कि जिस तरह ये अमेरिका में वर्जीनिया में इन्होंने किस तरह से इस गार को डिस्कवर किया और उसके बाद इसको प्रिजर्व किया, और अब ये यहाँ का जो गार के एक्सपीरियंसेस हैं उसको महसूस करने का एक बेहतरीन जगह बनाई है। यहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं,
اس کی ایک فیس ہے، اس پہ $34 کی ایک آدمی کی انٹری فیس ہے. اس میں یہ سارا نعیم صاحب نے ہمیں یہ ارینج کیا، انہوں نے یہ ٹکٹ دیے، تو جس پر ان کا شکر گزار بھی ہوں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہمارے پاس ایسے ہسٹورک پلیسز ہیں، ایسے غار ہیں، ایسی جگہ ہیں کہ اور قدیم سویلائزیشن ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس مونجو دڑو ہے، ہڑپا ہے اور ٹیکسلا ہے، اور اس طرح بہت پہاڑی اور ہل ایسا علاقہ ہے جہاں پہاڑ ہیں، جہاں غار ہیں. ہمارا بلوچستان بہت زیادہ اس حوالے سے، اور باقی علاقے بھی اس طرح ہیں. سوات میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ناردرن ایریا بھرا ہوا ہے پہاڑی علاقے سے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی ان جو تاریخی مقامات ہیں یا وہ مقامات جو ایک دنیا بھر کی لوگوں کی توجہ کی منتظر ہیں کہ وہاں لوگ جا سکیں اور ان کو دیکھ سکیں. تو پاکستان میں ایسے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، ایسے پہاڑ ہیں، ایسے غار ہیں جن کو بہتر بنایا جائے، وہاں اچھے انتظامات کیے جائیں، وہاں سیفٹی سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے، اور اس کو ایک ٹورزم پلیس بنایا جائے، اور جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کو فروغ دیا جائے، اور جو ٹورز ہیں وہاں کے رکھوائے جائیں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے. تو یقیناً جو ہسٹورینز ہیں اور جو آرکیالوجی کے ماہر ہیں اور جو ان غاروں کی اسٹڈی کے ماہرین ہیں، اور اس کے علاوہ جو شوقین ہیں، وہ یقیناً وہاں رخ کریں گے. اور یہ ٹورزم کی حیثیت سے ہم اپنے پاکستان میں جب ٹورزم شروع ہوتا ہے تو اس سے بہت پیسہ بھی آتا ہے، ہماری غربت کا بھی علاج اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہوٹلز آباد ہوں گے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ ٹرانسلیشن کا کام کریں گے، انٹرپریٹرز بنیں گے، وہ گائیڈ بنیں گے، وہ ٹور کو ارینج کرانے والے بنیں گے. بہت سے ملکوں نے صرف ٹورزم انڈسٹری پر ترقی کی ہے. ترکی کو دیکھ لیں آپ، ایجپٹ کو دیکھ لیں، کیمبوڈیا کو دیکھ لیں، اور بہت سے ایسے ملک ہیں جنہوں نے ٹورزم انڈسٹری کو بہت فروغ دیا ہے اور اس سے بڑا پیسہ کمایا ہے. تو ہم بھی پاکستان کو اپنے جو غار ہیں، پہاڑ ہیں اور تاریخی ورثہ ہے، وہ ایک عالمی انسانی ورثہ ہے، وہ سب کا ورثہ ہے، ساری انسانیت کا ورثہ ہے، اسے محفوظ بنائیں. ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بتایا کہ آپ فرسٹ ٹائم کسی غار میں آئے، تو آپ مجھے اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتائیں کہ یہاں کا وزٹ آپ کو کیسا لگا ہے. جی، چونکہ میں ہر وقت لوگوں میں رہتا ہوں، شہر میں رہتا ہوں، زندگی گزارتا ہوں، تو میں ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتا ہوں کہ جہاں پر پرسکون طریقے سے خاموشی ہو اور سکون ہو، اور جہاں آدمی زیادہ غور و فکر کر سکے. تو مجھے تو یہ زمین کے نیچے کی طرف جب میں گیا ہوں، جتنی گہرائی میں یہاں اس غار میں، اور اوپر کی طرف، تو جتنا آئسولیشن بڑھتا گیا ہے دونوں حوالوں سے، ٹاپ کی طرف بھی اور واپسی میں نیچے کی طرف، تو مجھے بہت 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 اچھا لگا. میرے لیے، میں زندگی میں پہلی مرتبہ کسی غار میں داخل ہوا ہوں. تو میں نے تو بس کتابوں میں پڑھا تھا کہ جی غار ہوتی ہیں، جو واقعی غار ہوتی ہے اور جو غار کی ایک بھرپور لائف ہوتی ہے، وہ میں نے پہلی دفعہ محسوس کی ہے. اور میرے لیے تو ایک بالکل ایک نیا ایکسپیرینس ہے. اور نہ صرف نیا ایکسپیرینس ہے بلکہ میں اب اس کی مختلف جہتیں ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ان پر کام کریں، ان پہ غور و فکر کریں، اور اس سے زیادہ سبق حاصل کریں کہ اور کیا کیا اس کے بینیفٹس ہیں اور فائدے ہیں، اور ہم کیا کیا اس کے کس اینگل سے اس پہ کام کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں. پرسکون ایک اس کا انوائرمنٹ تھا، بہت خوشی، جو ایک آپ کو اوپر اس شور شرابے میں حاصل نہیں ہو سکتا. یہ ایک ان ایکسپریسیبل جو ہے، وہ ان ایکسپریسیبل جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ تھا، جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے بہت دلی طمانینت، خوشی اور سکون محسوس ہوا اس غار کے اندر جتنا بھی وقت میں نے گزارا ہے. تو آپ جب اندر تشریف لے کے گئے، وہاں پہ ایک ٹورسٹ گائیڈ بھی تھے، اور آپ کو اندر کا ماحول، جو مینجمنٹ، صفائی، وہ کیسا لگا؟ جی، چونکہ اس کو بہت صاف ستھرا بنایا ہے، اور وہاں سیفٹی سیکیورٹی کے انتظامات بہت اعلیٰ ہیں، اور اس کے علاوہ گائیڈ ہیں جو آپ کو کسی بھی مسئلے سے رہنمائی کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں، اور کسی بھی قسم کی آپ کو ان سیف محسوس نہیں ہوتا، کوئی بد اخلاقی محسوس نہیں ہوتی، کوئی یہ نہیں لگتا کہ کوئی چیز گر جائے گی، کوئی نقصان ہوگا آپ کو، بلکہ تمام چیزوں کو بہت محفوظ بنایا گیا. اور صفائی ستھرائی کے انتظامات ہیں، اور اس کے آس پاس جب باہر نکلے تو یہاں پر بھی آپ کو تمام سہولیات ہیں. اگر کوئی بشری تقاضے آپ کے ہیں اور تو اس میں اگر آپ کو وہ سب چیزیں بھی بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہے. یعنی جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کے باہر آپ کو اچھے ریسٹورانٹ ملتے ہیں کھانے پینے کے لیے، واش رومز کا انتظام ہے،
صاف ستھری سب چیزیں ہیں. اندر بھی جو انتظامات ہیں، حالانکہ یہ ایک غار ہے لیکن قدیم غار ہے، صدیوں پرانی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اندر صفائی ستھرائی دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی بہت بہترین صاف ستھری جگہ پہ آ گئے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ اس کو اس قابل بنایا جائے تاکہ لوگ وہاں جا سکیں. کوئی کراس وینٹیلیشن بہت اچھا تھا، روشنی کے بہترین اچھے انتظامات ایسے تھے کہ آپ کو گھٹن محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور بہت گہرائی میں بہت اندر تک جانے کے باوجود بھی آپ کو اجنبیت اور ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کا دم گھٹ رہا ہے یا بہت یا کوئی حادثہ ہونے کا، کوئی ایسا واقعہ ہونے کا آپ کو اندیشہ لگتا ہو. تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اور لائٹ ہے اور کراس وینٹیلیشن ہے اور یہ سب چیزیں بہت معقول اس کے انتظامات یہاں رکھے گئے ہیں. اگر کسی کو اس بارے میں مزید معلومات چاہیے ہوں اور وہ یہاں آنا چاہتے ہوں اور اس کے انتظامات چاہتے ہوں تو اس کے لیے وہ واشنگٹن سے جو راجہ نعیم صاحب ہیں ان کا یوٹیوب چینل ہے، اس پر اس کی مزید معلومات آپ کو مل سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو تسلی نہ ہو رہی ہو اور مزید آپ معلومات چاہتے ہوں تو اس کے یہاں تک پہنچنے کے تمام انتظامات بھی راجہ نعیم صاحب آپ کے لیے کروا سکتے ہیں. یا آپ کو کوئی سوال، آپ کے سوالات ہوں اس حوالے سے، کچھ کلیئرٹی چاہتے ہوں یا اس کے بارے میں مزید آپ آگاہی چاہتے ہوں تو ضرور راجہ نعیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے چینل کے تھرو.